الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. محترم سامعین اور محترم خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کی نوازشیں ہم شمار کرنا چاہیں تو یہ ہم سے ناممکن ہے. مثلا اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتا ہے کہ میری قدرت کے نشانیاں دیکھنا ہو چاہتے ہو فی انفسکم، اپنے جسم پر غور کرو، اپنی ذات پر غور کرو. آنکھ کہاں تک ہمارا یہ دیکھتی ہے، ہم منظر کہاں تک دیکھ سکتے ہیں. یہ جوان آنکھوں کی باتیں، جو ضعیف ہیں کمزور ہیں ان کی نہیں، جو جوان ہیں وہ، ان کے ہاتھ کس طرح کے کام کرتے ہیں، کتنے مضبوط ہیں. ان کا نظام میں ہاضمہ، انسان غذا چبا کر نگل جاتا ہے، اس کے بعد جو پروسیس اس کے معدے میں ہوتے ہیں، کتنے مشنریاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 6 انچ کے پیٹ میں فکس کر کے رکھا ہے. خون جب پمپ کرتا ہے ہمارا دل، پھیپھڑے جو ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، پینکریس جو ہاضمے میں مدد دیتا ہے، گال بلاڈر، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں کئی میری نشانیاں ہیں، کیوں تم ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. کائنات اپنی ذات سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں. آسمان کو دیکھیے، نیلا آسمان، دن میں کیسے قمر خوبصورت منظر دکھاتا ہے، رات میں چاند، ستارے، چاند. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے چاند اور ستاروں سے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ندیاں بنایا، پہاڑ بنائے، نالے بنایا، ہریالی بنایا. خوبصورت سے خوبصورت منظر ہم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے ان ساری نعمتوں کو تم اگر شمار کرنا چاہو گے لا تحصوها، نہیں کر سکو گے. کوئی آلہ اب تک نہیں بنا جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے. ہم اپنے جسم کے پورس پر غور کریں، جو گرمی سے 3 دن سے روزہ دار پریشان ہیں، وہ پسینے سے پریشان ہیں. ایک ایک پور میں ایک بال کی جڑ سے جو پسینہ نکلتا ہے، کیسا نظام اللہ تعالیٰ، کیسا سائنٹیفک اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا فزیشین، کتنا بڑا سرجن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر چیز انسان کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا. اور کیا چاہتا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ تم میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان ہو تم اپنی ذات پر غور کرو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، دیکھیے لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. سورہ نحل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کی پیٹ سے نکالا. وہ ماں کے پیٹ میں جانے کے کتنے بڑے مرحلے، کیسے کیسے سائنس کیا کیا کہتی ہے. ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے جو رگیں نکلتی ہیں عورت کے سے، جو یہ ہے اللہ تعالیٰ عجیب عجیب نعمتیں کا ذکر کر کے کہتا ہے چلو وہ سب دکھنے نظر نہیں آتی وہ سب چیزیں، اب تم کو تمہاری ماں کی پیٹ سے نکالا. پھر اللہ کہتا ہے
کہ تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ایک لفظ ایک چیز معلوم نہیں تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے لیے سننے کے لیے کان بنایا، ہم سنتے ہیں۔ بچے کو دیکھیے، ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں بچے کو کہ کان اس کا کام کرتا نہیں کرتا، آواز کر کے دیکھتے ہیں۔ بچہ اگر اس کی طرف توجہ دیتا ہے آواز کی طرف تو کہتے ہیں کہ اس کے کان نارمل ہیں۔ اللہ تمہارے لیے کان بنایا، تمہارے لیے آبجیکٹ کو دیکھنے کے لائق نظر بنائی۔ ہے ایک آدمی کی آنکھ ہے لیکن آبجیکٹ کو کیچ نہیں کرتی ہو تو کیا فائدہ؟ جب تک ہمارے اسکرین پر دماغ کے وہ عکس وہ امیج کیچ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ یہ گھڑی ہے، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ پانی ہے، ڈیفائن نہیں کر سکتے جب تک امیج ہمارے دماغ کے اسکرین پر وہ اس کا عکس نہ لے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو بصارت دی ہے، اور پھر ان دونوں کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے دل فٹ کیے، تمہارے لیے دماغ فٹ کیے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تشکرون، شاید تم لوگ شکر بجا لاؤ۔ شکر یہاں پر کیا مطلب؟ شکر اس کا مطلب ہے کہ شاید تم لوگ ان چیزوں کی قدر کرو۔ کان دیا تو ہر چیز سننے کے لیے نہیں، آنکھ دیا تو ہر چیز دیکھنے کے لیے نہیں، دل دیا تو ہر ایک پر کیا قربان ہونے کے لیے نہیں، ہر ایک کے ساتھ دل دے بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان چیزوں کو شریعت کے مطابق شریعت کے ماتحت اگر کرتے ہو تو تم ان نعمتوں کے شکر گزار ہو۔ حضرت یونس بن عبید ایک بڑے تابعی گزرے گی، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہلیۃ الاولیاء ابو نعیم رحمہ اللہ کی بڑی پیاری کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ان کے پاس اور کہا، بہت اللہ کا شکوہ کیا، بہت کیا، تو سنتے رہے یونس رحمہ اللہ۔ اس کے بعد بولے اچھا چلو کیا بھی نہیں ہے تمہارے پاس، ایک کام کرو، تمہاری آنکھ 1,00,000 درہم میں دے دو مجھے۔ کہا نہیں، 2 میں دو، 3، 4، 5، 6، 10 لاکھ تک ایک عضو کو اس کے قیمت بانٹتے رہے۔ کہا کہ دے دو، تم کیا کریں گے؟ 2 آنکھیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، یا تو تم ایک بیچ سکتے ہو، دے سکتے ہو۔ کہا نہیں دے سکا۔ تو کہا اللہ کے بندے، تم کروڑ پتی سے زیادہ ہو، اتنی ساری نعمتیں اللہ تم کو دیا ہے، پھر بھی تم لوگ رونا روتے ہو، شکوہ کرتے ہو کہ اللہ نے دیا، یہ ناشکری ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو، ہم اپنی آنکھوں کو، اپنی طاقت کو، اپنی بازو کو اگر صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ وہ حدیث یاد ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مانگنے لگا کچھ دیجیے مجھے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینا بڑا کام نہیں ہے، دے دوں گا، لیکن یہ چیز یاد رکھو، یہ چیز تمہاری صلاحیتوں کو تباہ کر دے گی۔ ایک کام کر سکتے ہو تم جا کر گھر سے تلاش کر کچھ لے آؤ، تو لے آئے ہو، پھر اس کے بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کٹورے کو نیلام کیا، پھر اس کے بعد 2 درہم میں حضرت ابو بکر نے اس کو خریدا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 درہم کی کڑھاڑی لے کر میرے پاس آنا اور 1 درہم اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ وہ لے کر آیا کڑھاڑی، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستہ، کڑھاڑی کا جو دستہ ہوتا ہے اس میں ڈالا اور کہا جاؤ جنگل سے لکڑی کاٹو، بازار میں بیچو، 1 ہفتے تک مجھے نظر نہیں آنا، 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آنا۔ گیا اللہ کا بندہ، محنت کیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 ہفتے کے بعد آیا تو اچھا لباس ہے، خوشی ہے اس کے چہرے پر، حشاش بشاش ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، یہ ہے کہ اللہ جو دیتا ہے اس کو صحیح استعمال کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی ہے۔ لہذا
کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آدمی اس کو بڑا اور چھوٹا کرتا ہے۔ اسلام ہم کو اس بات کی تاکید کرتا ہے اللہ جو صلاحیتیں ہمیں دیا ہے اس کو کام میں لائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ شکر گزاری کے معاملے میں، اللہ کی نعمتوں کے معاملے میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ یہ کیوں ناشکرا ہے؟ دراصل شیطان کا بہکاوا ہے۔ شیطان انسان کو وقتاً فوقتاً بہکاتا ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، یہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، یہ میں نہیں سوچ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ جو ہمزاد جو پیدا ہوا ہے شیطان، یہ اس کی ایک سازش ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر آیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہہ کر آیا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور کیا کروں گا، گمراہ کروں گا، اور تو تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں دیکھے گا۔ اس لیے اللہ خود کہتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، سورہ یونس کی آیت۔ اللہ کہتا ہے اللہ اپنے بندوں پر بے حد فضل اور اکرام بخشش کرتا ہے، لیکن لوگ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شیطان کے قاعدے جب انسان بن جاتے ہیں تو شکوہ ہی منہ پر رہتا ہے، عورتوں کی طرح رونا ہی روتے ہیں، مردوں کی طرح جی کر اللہ تعالیٰ کی زمین پر خوشی کی زندگی گزارنے سے یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایک بات نوجوانوں یاد رکھو، اسلام مایوسی کو کہیں بھی جگہ نہیں دیتا۔ اسلام میں مایوسی نام ہے ہی نہیں۔ اسلام اسٹرگل کا نام ہے، جدوجہد مسلسل محنت کرنے کا نام اسلام ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ دیا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے دنیا ہم بنانے کی فکر کریں، اللہ ضرور ہم کو دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا، خاص طور پر انسان کو جو نعمت عظیم نعمتیں دیا ہے، کان، آنکھ، دل، اس کا قرآن میں بار بار ذکر کر کے کہتا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب ہم انسان ان کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں اور بہت ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اگر ہم ان تین اعضاء کو، خاص طور پر حق کو سننے کے لیے کان چاہیے، حق کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، حق کا فیصلہ لینے کے لیے صحیح دماغ اور صحیح دل چاہیے، جب جا کر آدمی توحید پر، سنت پر، اچھے اخلاق پر قائم رہ سکتا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کلک مس ہو جائے تو آدمی کی زندگی مصیبت بن جاتی ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے۔ مومن انبیاء سے کیا کہتا ہے، اپنا یہ کرتا ہے جو اپنے لیے جوش پیدا کرتا ہے، سبق لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو دعوت کا کام کرتے رہے۔ 950 سال، 50 کم 1000 سال دعوت میں لگائے، لیکن قوم نے آپ کو مانی نہیں تو مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہ کان عبدا شکورا، اللہ کے بندے نوح علیہ السلام بڑے قدردان تھے، بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لیجیے، اللہ کہتا ہے شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے آزمائشیں کیا، ابراہیم کی زندگی مسلسل بچپن سے دیکھیے، توحید کا راستہ اپنانے کے لیے
آسمان کو دیکھ کر کیا کیا کہا؟ یہ تارے رب ہو سکتے ہیں، چاند آئے تو کہا نہیں، گھومنے والا رب نہیں ہو سکتا. جب صبح ہوئی سورج آیا تو کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ رب ہوگا. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اے اللہ اگر تو میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. میں میری قوم کے کاموں سے بیزار ہوں. توحید کی تلاش ابراہیم علیہ السلام بچپن سے اللہ کی پہچان کر رہے تھے. جب باپ دعوت کا کام کرنے لگے تو باپ نے کہا وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا، بیٹے ابراہیم بڑے ناز و نعم سے پالا ہوں، مجھے چھوڑ دے میری حالت پر، ورنہ میں پتھر مار مار کر تم کو ختم کر دوں گا. باپ نے دھمکی دی. گھر سے نکالے گئے، خوشی سے نکلے، ہجرت کر گئے. صرف آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے. بچہ ہوا 9 سال کی محنت میں. پھر اس بچے کے بھی قربانی اللہ تعالیٰ لیا. پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیابان میں بیوی کو چھوڑ. پوری زندگی امتحان. لیکن اللہ کہتا ہے شاکر لانعمہ. اللہ کا یہ بندہ خلیل کیسے تھا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ابراہیم آپ کو امت کا امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد نہیں. لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ پوسٹ امامت کا نہیں ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شکر اور سپاس کی زندگی ہے. اس کی وجہ سے آپ کا نام ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی اتباع کا حکم نہیں دیا سوائے ابراہیم کے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. ہم نے پیارے نبی محمد آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ابراہیم کے ملت کی اتباع کیجیے، ان کے طریقے پر چلیے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے. ان کی سب سے بڑی خوبی تھی. سلیمان علیہ السلام کا قصہ 2 بار میں نے آپ کو سنا ہے، آپ بھی وہ قصہ ریپیٹ کر رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ کے بیٹے، شہزادے، پھر بادشاہ بنے، نبوت ملی. ان ساری چیزوں کے بعد ان کو گھمنڈ اور غرور نہیں تھا. کیا کہتے تھے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. کہتے تھے اے اللہ جو نعمتیں تو دیا ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی زبان نہیں. توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے، شکریہ نہیں. اللہ کی نعمتوں کی کیا اعتراف انسان کو زبان سے کرنا چاہیے، توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے. پھر صرف میرا نہیں، مسلمان مومن خود غرض نہیں ہوتا، ساتھ میں اپنے ماں باپ پر جو نے انعامات کیے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر اللہ تو مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، جس سے تو راضی ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ 3 دعائیں، موجودہ پریزنٹ نعمتوں پر شکر، ماں باپ پر انعامات جو ہوئے اس پر شکر، مستقبل کی زندگی میں نیک کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنا. یہ سلیمان علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے. جب وہ ملکہ سبا کا قصہ جب آیا، ہدہد نے کہا ایک عورت تو حکومت کرتی ہے، لہا عرش عظیم، بہت بڑا اس کا تخت ہے، بہت بڑا عرش ہے. تو کہا کون لائے گا میاں وہ عرش؟ ایک عفریت نے کہا میں لاؤں گا، میں آپ کے پاس آپ اس دربار سے اٹھنے سے پہلے پیش کروں گا. وہ جن جس کو اللہ تعالیٰ علم دیا ہے اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ حاضر کر دوں گا. ویسے ہی ہوا. سلیمان علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے، اس نے کہا پلک جھپکنے کے اندر وہ حاضر کر دوں گا. حاضر کر دیا. تو سلیمان علیہ السلام کی زبان سے کیا دعا نکلی؟ ذالک لیبلون،
یہ نعمت کس لیے ملی مجھے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں. نعمتیں اللہ کی طرف سے امانت ہیں، یاد رکھیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. نعمت جوانی ہے، امانت ہے. نیکی کی توفیق یہ امانت ہے، کب بھی نکل جا سکتی ہے. جو جس حالت میں ہم ہیں یہ امانت ہے. امانتوں کے چھیننے کی مومن کو پیشہ فکر رکھتی ہے کہ کہیں یہ چھین نہ جائے، کہیں میں سڑک پر نہ آ جاؤں، کہیں میری مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. اس لیے یہ سلیمان علیہ السلام کی دعائیں مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہیں کہ موجودہ حالت کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے بھی آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے انشور کراتے رہنا چاہیے. کمپنیاں کیا انشور کرے گی؟ اللہ تعالیٰ انشور کرے گا ہماری دعاؤں کی برکت سے. دعا میں بڑی طاقت ہے. دعا معمولی چیز نہیں ہے. یہ ہاتھ اٹھا کر کرنا، چھوڑ کر کرنا، یہ بال کی کھال نکال کر دعا کی اہمیت ہی گھٹ گئی ہے معاشرے میں. اللہ کے بندو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ چھوڑو، کیسا بھی کرو، لیکن اپنے رب کے سامنے اپنا مدعا، اپنی ضرورت، اپنی بے بسی، اپنی چیزوں کو رکھو تاکہ اللہ خوش ہو کر ہم کو دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں نوجوانوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دو ہاتھوں سے مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میرے بندوں کو صفر خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں، میرے بندوں کو مجھے شرم آتی ہے. اس لیے مانگیے، بہت مانگیے، ساتھ میں نیک تحفے مانگیے، نہ صرف اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. نعمتوں کی مانگ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے. شکر کہتے ہیں. شکر کی شریعت میں قسمیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے شکر یہ کہ ہم اللہ کی نعمت کا زبان سے اعتراف کریں. جیسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے. ٹھوکر لگی، انا للہ پڑا، خون آیا ذرا پٹی بن دیا، انا للہ پڑا، اللہ تعالیٰ اجر دیا. گرتے گرتے بچ گیا، الحمدللہ بچ گیا، اللہ تعالیٰ بچا لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمت پا کر شکر الحمدللہ پڑھتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے. اور آپ نے کہا یہ صرف مومن کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں. کیا مطلب؟ مومن ہی تکلیف میں صبر کرتا ہے، مومن ہی راحت میں الحمدللہ پڑھتا ہے، ہر کسی سے ہو نہیں سکتا. اس لیے زبانی شکر، لک الحمد لک الشکر، یہ دو معمولی لفظ، لک الحمد ولک الشکر. یہ اللہ تیری تعریف میں بیان کرتا ہوں. اس کا اصل حمد کا مطلب یہاں پر اللہ تیری نعمتوں کا میں اعتراف کر رہا ہوں. میں 30 ماہ کا نہیں ہوں، میرے اندر کیا بھی نہیں، دنیا میں میرے جیسے 36 نہیں، لیکن تو مجھے چن لیا ہے نعمتوں کے لیے. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں. نعمتوں کا اعتراف اور نعمتوں پر قدردانی. شکر کے معنی قدر کرنا. نعمتوں کی قدر کیجیے، ضائع نہ کیجیے، کیونکہ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوگی. شکر قلبی ایک ہوتا ہے. شکر قلبی کسے کہتے ہیں؟ انسان کے دل میں، دماغ میں یہ عقیدہ ہو جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہے، جو میں محنت کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، جو بھی مجھے شہرت ملی یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے. دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اعتراف دل و دماغ میں ہوتا ہے تو شکر قلبی ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون. معاشرے کا نقشہ اللہ سورہ نحل میں کھینچتا ہے، کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو انسان اچھی طرح سے پہچانتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے.
پھر وقت آتا ہے انکار کرتا ہے. اس کی مثال کئی مثالیں قرآن مجید میں قارون کا قصہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. جب لوگوں نے کہا اس سے احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ تم کو اتنا نوازا ہے ویسے ہی غریبوں کو دو، کچھ یہ کرو. نہیں، کون بولے میاں یہ اللہ دیا بول کر؟ یہ میرا ہے، میں کمایا، محنت کیا، ایسی دھوپ میں جا کر کتنی محنت کرتا ہوں، مجھے مانا. آخر حضرت کیا بول رہا تھی بیان میں، اللہ کا مال ہے، اللہ کے راہ میں جو کہ تو کمائی تو معلوم ہوگا. لمبی چوڑی تقریر کیا، بولے لوگ چھوڑ بھی جاتے، دیتا نہیں وہ بخیل ہے، چھوڑو بول کر خاموش ہے. بعض لوگ کیا کیے، لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، ہمارا بھی دل ہوتا ہے ایسا ہم نہ بھی رہتا تھا، ایسا کر کتنا اچھا رہتا تھا، ایسی گاڑی میں ہمیں بھی پھرتے تھے ایسا اچھا رہتا تھا. یہ سب بعض مومنوں کی خواہش ہے. لیکن جب قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی زینت کے ساتھ جب نکلا، جب سب لوگ دیکھ رہے تھے اس کے اس منظر کو، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں اس کو مبتلا کیا، زمین کو دھسا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عبرت کا ایک مقام بنایا. وہ لوگ کل کہہ رہے تھے ہم کو ایسا ملتا تو کہتا اچھا ہوتا، تو انہوں نے کہا توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ جس حالت میں ہم کو رکھا ہے بہت شکر ہے. اس لیے جو چیز ہم کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم سنبھال سکتے نہیں سنبھال سکتے، اس پر شکر ادا کریں. پھر شکر جوارے کریں. کیا مطلب؟ جوارے کہتے ہیں ہمارے اعضاء، ہماری آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارا پیر، ہمارا سر، یہ سب جوارے. شکر جوارے کیا ہے؟ شکر جوارے کا مطلب ہے آدمی ان نعمتوں کے اعتراف میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو، نماز کا پابند ہو، طاقت ہے تو روزہ رکھے، طاقت ہے تو آدمی حج کرے، سب جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے تو عمرہ کرے. یہ جواری عبادت، یہ شکر جوارے ہے. آدمی سکون سے کھڑا رہے، اطمینان کے ساتھ عبادت کرے، یہ شکر جوارے ہے جس کو پسند کیا جاتا ہے. اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آل داؤد تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، تمہارے عمل کی قدر کی جائے گی. اللہ کے پاس شکر کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کی قدر کرتا ہے. آل داؤد عمل کرتے جاؤ. اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَأَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ نے بندوں کو حکم دیا کہ میرے بندوں میرے انعامات کی شکر بجائی کے لیے، اس کے لیے میری عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو. نماز رب سے ملانے کی چیز ہے. رمضانی مت بنو، رمضانی بنیں گے تو پوری محنتیں بیکار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے. اگر تربیت صحیح کیے ہیں تو رمضان کے بعد بھی یہ عادتیں، یہ عبادتیں، یہ دل اللہ سے لگا رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوارے کی کیسی عبادت کرتے تھے، رات رات بھر کھڑے ہوتے. کبھی پوچھا جاتا اللہ کے نبی سے آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ پیروں میں فرق آ جاتا ہے، اتنا لمبا قیام. آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا. دیکھیے عبدا مومنا نہیں، عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو معلوم یہ ہوا جس انسان کو، مومن کو رات میں کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، رات میں جب سب سو رہے ہیں جس کو توفیق ملتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ، وہ بندی اللہ کے انعامات کا شکر بجا رہی ہے. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم عبادت ہے رات میں کھڑے ہونا. یہ انبیاء کی، صالحین کی، محدثین کی، مفسرین کی، ائمہ کی، سب کی یہ عبادت تواتر سے چلی آئی ہے. یہ رات کی نماز جو آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے،
8 رکعت ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لیجیے، 2 رکعت اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیجیے، ہاتھ اٹھا کر مانگیے، دیکھیں کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے میں دوں گا تو اللہ ضرور دے گا، بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو بیماری سے نجات دے گا، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو قرضوں سے بچائے گا، سود سے نکلنا چاہتے ہیں تو سود سے نکالے گا، راستے اللہ تعالیٰ سجاتا ہے۔ اپنے خاص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص انعامات رکھا ہے۔ جو بندہ رب کے دربار میں رات کے آخری پہر کھڑے ہونے کا عادی بن جائے تو سمجھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ دعائیں میرے لیے بھی کیجیے، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اللہ ہم کو توفیق دے، پابندی سے یہ نماز ادا کریں۔ 2-4 رکعت صحیح لیکن بہت بڑی عبادت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر بجا لاؤ مزید دوں گا، ولئن کفرتم، انکار کرو گے، ناشکراپن کرو گے نعمتوں کا تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک اللہ والا بندہ ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، آنکھ نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، لیکن اللہ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لا رہا ہے۔ بہت دیر سے دیکھتے رہے کہ اللہ کا کس بات پر یہ شکر ادا کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پوچھ لینا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کو نہ آنکھ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، آخر آپ کس چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس شکر ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے ذکر کرنے والی زبان دیا ہے، ذکر کرنے کے لیے زبان دیا ہے، مصیبت برداشت کرنے کے لیے جسم دیا ہے، جو دوسرے لوگوں کو مصیبتیں ہیں ان چیزوں سے مجھے بچا کر رکھا ہے۔ یہی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم ہٹے کٹے ہر چیز ہم کو اللہ تعالیٰ دیا، دولت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، کون سی چیز کی کمی ہے ہمارے گھروں میں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس لیے دعا کرتے رہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ کے نبی دعا سکھاتے جب اپنے صحابہ کو کیا دعا کرو، کیا دعا اللہ کے نبی؟ اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، کب چھین جاتی معلوم نہیں، کب نکال لیتا اللہ تعالیٰ معلوم نہیں۔ فجاءت نعمتک، اچانک تیرا غصہ آ جائے تو بھڑک جائے میرے کسی کام پر، سب تحس نحس کرتے تو اللہ اس سے مجھے بچا۔ دعائیں زبان سے پناہ مانگتے ہوئے جو حالت میں رکھا اللہ اس پر پائیداری کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ رکھنے کی اللہ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کفر کیا ہے؟ نعمتوں کی ناقدری کفر ہے۔ محرومی الگ، محرومی نہیں، اللہ جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کی ناقدری کرنا یہ کفر ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں آتی یہ چیز۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے؟ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینہ علی امور العاقلہ۔ جامع صغیر کی روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، جسے مولا کہتے ہیں، مولا کے معنی آزاد کردہ غلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غلاموں کو آزاد کیا، ان میں سے صوبان نے کیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم میں کا کوئی آدمی زبان
زبان کو ذکر کرنے والی بنا لے. اتخذ کہتے ہیں اللہ کو. زبان کو شکر ادا کرنے والی بنا لے, دل کو شکر کرنے والا اور زبان کو ذکر کرنے والی بنا لے. اللہ نبی فرماتے ہیں اور ایسی بیوی کا انتخاب کرے جو اس کو آخرت کے معاملے میں مدد کرتی ہے, تو یہ سب سے بڑا نیک انسان ہے. 3 چیزیں, دل شکر سے لبریز ہو, زبان سے اللہ کا ذکر ہو, گھر کو آتا ہے تو بیوی سکون سے بات کرے اور ہماری آخرت کے بارے میں ہم کو توجہ دلائے. نماز کا ٹائم ہوا, ابھی گئے ہیں, آپ نماز پڑھ لیجئے جلدی, آپ کا کھانا لگا دوں گے. یہ جو پیار اور محبت سے عورتیں اپنے عید کے کپڑے, اپنے زیورات, سلامیاں سب منواتی ہیں, اسی طرح پیار اور محبت سے جو مرد حضرات دین سے دور رہتے ہیں, عورتیں ان کو سیدھی راہ پر لانے کی طاقت رکھتی ہیں. شکر کی طبیعت اپنائیے. شکر کی طبیعت نہیں ہے تو یاد رکھیے اللہ جو دیا ہے ان نعمتوں کو چھینے پر بھی گزر سکتا ہے. وہ فرشتے کے وہ آدمی کی ایک فرشتہ آیا, ایک آزمایا ایک انسان کو, یہ کسی کو, لمبی حدیث ہے, اس میں جو اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیا. جس بندے نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا, اللہ کے فرشتے نے دعا کیا اللہ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو پہلے ہلاک نہ کر دے, تو اس کی ساری دولت ختم ہو گئی. شکر سے انسان کو انعامات ملتے ہیں, ناشکری سے انسان کی چیزیں چھن جاتی ہیں. اس لیے دعا ہمیشہ کرتے رہیں, اللہ تو مجھے ذکر کرنے والی زبان, دل میں اطمینان ہو, اس کو کہتے ہیں قلب الشاکر. قلب الشاکر کسے کہتے ہیں؟ جو ملا قناعت پسندی سے ہم کہتے ہیں, قناعت پسندی جسے کہتے ہیں, وہ اگر کسی کو مل جائے تو بہت بڑی دولت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس شکر کی یعنی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے, اس کا شکریہ ادا کرنے, نمازوں کی پابندی کرنے, روزوں کی پابندی کرنے, جو دے رہے ہیں اس میں اور اضافہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو, ہماری نمازوں کو, ہماری تراویح کو, ہمارے روزوں کو, ہماری زکوٰۃ کو, جتنا ہم دیے ہیں ان سب کو تو شرف قبولیت عطا فرما. مولا جو نعمتیں دیا ہے ان کے زوال سے ہمیں بچا, اس کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر. مسلمانوں کے مسائل تو ہی بہتر جانتا ہے, ہر گھر کے مسئلے کو حل فرما. بچوں کو علم دے, اخلاق دے, اچھی شریعت دے, اچھے صحبت دے, اچھی تعلیم دے, ان کی روزی میں برکت دے, ان کی جوانی میں برکت دے. مولا جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما, جو لوگ تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما, جو لوگ مرحوم ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, عذاب میں تخفیف فرما. مولا ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھ, جب موت دے تو کلمے پر موت دے, عذاب قبر سے بچا, میدان عرش میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے, تیرے پیارے نبی کی شفاعت کو نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. آمین یا ذا الجلال والاکرام.